لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمدللہ آج یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور یہ پہلا رحمت کا عشرہ اب اپنے تمام ہونے کو پہنچ رہا ہے. 10 دن اللہ کی خوب رحمتیں، بے پناہ عنایتیں اور نوازشیں اپنے روزے دار بندوں پر نازل ہوتی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا 10 دن کا حصہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے. عشرہ عربی میں 10 دن کو کہتے ہیں. دوسرا عشرہ مغفرت کہلاتا ہے. اس میں مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششیں ہوتی ہیں، معافیاں ملتی ہیں. اور تیسرا آخری عشرہ جو ہے وہ عشرہ برات من النار یعنی جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے. اسی آخری عشرے میں سب سے مبارک رات لیلۃ القدر رکھی گئی ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو عزت والی رات میں نازل فرمایا. قرآن کی وجہ سے اور اس رات کی وجہ سے رمضان میں اور قرآن میں بڑی مناسبت پیدا ہوئی. رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ تو ایک قاعدہ ہے اور ہر ملک کا ایک اصول ہے کہ جب کسی ملک کا دستور، اپنا بنایا ہوا دستور جب اس قوم کو دیا جاتا ہے، نافذ ہوتا ہے، اس کا جشن مناتا ہے. یہ 26 جنوری ہمارا کیا ہے؟ اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے کیونکہ 26 جنوری 1950 کو ان 4 سال کی محنت اور مکمل تیاری کے بعد ہندوستان کے لیے، آزاد ہندوستان کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا وہ نافذ کر دیا. انگریزوں کا جو قانون چل رہا تھا وہ نہیں کر دیا گیا اور اس کا جشن مسلسل منایا جا رہا. ہر سال اس کا جشن. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بہت بڑی دولت ملی تھی، ہر شہری کو آزادی ملی تھی، ہر مذہب دھرم کو کے مذہب کے اعتبار سے آزادی ملی تھی اور ہر شہری کو برابر کا حق دیا گیا دستور کے اعتبار سے، اگرچہ عملاً کچھ ہو نہیں رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جس کائنات کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے شرافت اور کرامت کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے لیے رہنما اور رسول کے طور پر جو آئین اور دستور دیا تھا وہ قرآن ہے. قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہمارا قانون ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا آئین ہے. اس سے نکل کر کے ہم کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب بھی ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، اس کے خلاف ہم چلیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ذلیل کریں گے. جیسے کسی بھی ملک کے قانون کو
اگر کوئی نکارے گا تو دیش دوری کہلائے گا اور پھر اسے غداری کا بغاوت کا اوپر پتہ چل جائے جس نے آئین کو نہیں مانا. بغیر آئین کے کوئی دستور کوئی ملک نہیں چل سکتا. ایسے ہی یہ مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب، آخری مذہب، انسانیت کی فضیلت اور شرافت کے لیے نازل کیا گیا مذہب، اس کا قانون اور نظام زندگی قرآن ہے. اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا. اس لیے رمضان میں کثرت سے تلاوت کرنے کا، قرآن سے قریب رہنے کا، قرآن سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا. یہ تو قرآن ہر مسلمان کے لیے قانون ہے، اللہ کا نظام ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھے راستے پر لے جاتا ہے. لہذا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ قرآن سے تعلق رکھے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن قیامت تک اپنی حقیقت پر، سچائی پر بغیر ایک نقطے زبر زیر کی تبدیلی کے باقی رکھنے کا اللہ نے نظام بنایا ہے. اس میں کوئی تبدیلی انسان نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین عرب آئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ ایک قرآن میں رہا تھا کہ محمد اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جس میں سب کی اچھا سے مطابق، خواہش کے مطابق سب کا سمان کیا گیا ہو. ہمارے دلوں کو اور ہمارے نظریات کو آپ غلط کرتے ہیں اور غلط ثابت کرتے ہیں، یہ نہیں قبول کریں گے. ہم ایک جو قرآن نہیں رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے، تبدیلی کر کے لائیے، ہم اس کو مان لیں گے. کچھ ہمارا بھی دیجیے، کچھ اپنا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کا ایک نقطہ بھی نیچے اوپر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اسی کو پہنچانے والا ہوں. اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات رکھی. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن شفا ہے جسمانی امراض کے لیے بھی اور روحانی امراض کے لیے. شفا کے واپس دلوں میں جو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، اناد، عداوت، جو کچھ بھی بیماریاں ہیں جو معاشرے کو برباد کرنے والی ہیں، انسان کو برباد کرنے والی ہیں، اس کو ٹینشن میں رکھنے والی ہیں، اللہ کا باغی بنانے والی ہے، یہ تمام بیماریوں کو قرآن ختم کر کے شفا عطا کرتا ہے. اور جسمانی علاج کے لیے بھی آپ قرآن کے اندر اس کی آیتوں کے اندر تاثیر پائیں گے. کچھ خاص آیتوں کی الگ سے تاثیر ہے خاص مواقع پر، جیسے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہ سحر کا علاج ہے. سورہ الانسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا. آپ پورے یقین کے ساتھ جس کو چاہے، جس مرض میں چاہیں، پڑھ کر کے دم کر کے آپ اس کو دے دیں. دم کرنے کے لیے بھی تاک جیسے 7 ہے، 11 ہے، 21 ہے، 41 ہے، یہ اس کے کچھ اسباب ہیں. تو قرآن کی سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا. جس مرض میں چاہے آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں، یہ جسمانی علاج. لیکن قرآن اصل نازل کیا گیا ہے ہماری روح کی پاکیزگی کے لیے. اب آپ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگا لیجیے کہ یہ قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ اور معجزہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ بجا
کے ذریعے اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس براہ راست ہندوستان کے پردھان منتری یا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا یا نریندر مودی جی کا پتر آ جائے اور آپ کی تعریف کر دی جائے تو پوچھیے مت کتنی عزت افزائی آپ کی ہوگی، سب مبارکباد دینے پہنچیں گے، یہاں تک کہ اب تو بات بھی کر لیتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور ٹی وی چینل والے اس کے پیچھے کیمرہ لے کے کتوں کی طرح دوڑتے ہیں۔ بھیا اللہ نے اپنی کتاب اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا، لیکن آپ یہ سوچئے رمضان میں سبھی لوگ تلاوت کثرت سے کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، دین سے تعلق کی علامت ہے، قرآن سے محبت کی نشانی ہے۔ مسلمان خواہ عملی طور سے جیسا بھی گیا گزرا چل رہا ہے یہ زمانے میں، لیکن جب اس کے دل میں ایمان جانتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، خاص طور سے رمضان کا جو احترام کرتا ہے، اور ہمارے علاقے میں خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے جو احترام ہے رمضان کا، یہ اس کے مومن ہونے اور ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی نشانی ہے۔ لیکن یہ سوچیے ذرا، کسی نے قرآن کو کھولتے ہیں آپ سمجھ لیں 3 پارہ 2 پارہ 4 پارہ حاصل توفیق تلاوت کرتے ہیں، آپ نے ابھی کچھ نیت کی ہے کہ بس اٹھایا پڑھنا شروع کر دیا قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ جب اللہ نے قرآن کو رحمت کا سبب بنایا، جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدی و رحمت للعالمین کہا، یہ دنیا کے لیے ہدایت دینے والا ہے، قرآن کو شفاء لما فی الصدور فرمایا، قرآن کو تبیانا لکل شیء، کہ ہر چیز کا اس کے اندر تم کو بیان مل جائے گا اور ہر چیز تم جو چاہو گے قرآن میں مل جائے گی، تو اس قرآن میں آپ اپنی نیتوں کے ساتھ قرآن پڑھیے گی۔ لیکن قرآن اٹھا دیتے ہیں کچھ سوچتے نہیں، احترام کے ساتھ چونتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں، یقیناً ثواب ملے گا، برکت ملے گی، انعام ملے گا، کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر اللہ نے 10 نیکی لکھی ہے۔ لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا، جب کوئی آپ کا معاملہ آتا ہے عدالت میں تو قانون کو جانچا جاتا ہے، ایک ایک شفٹ ایک ایک دفعہ دیکھی جاتی ہے کہ کیسے میرا کیس مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو جب پڑھیں تو کم از کم نیت کر لیں کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ نہیں سمجھتا ہوں لیکن میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ قرآن تلاوت کر رہا ہوں، اگرچہ میں اجمی ہوں، عربی نہیں سمجھتا، لیکن میرے لیے ہر مشکل دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے شفا کا، بیماریوں سے، روحانی امراض سے، نفرت اور عداوت سے اللہ اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیت نہیں کرتا ہے، بس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا اجر یقیناً ملے گا اگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے۔ لیکن جو اس کے فوائد ہیں ان کے فوائد کو حاصل کرنے اور اس کو اپنے من کے مطابق جو بھی آپ کی پریشانیاں اللہ کے سامنے کہنے کا ذریعہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آج سے تلاوت کیجئے، نیت کر لیجئے، دیکھیے اس کی برکتیں نازل ہوگی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع الآخرین، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کر دیتا ہے، اور بہت سی ایسی قومیں ہیں جن کو ذلیل کر کے، حقیر کر کے پست کر دیتا ہے۔ پست کن کو کرتا ہے؟ جو قرآن کو خاطر میں نہیں لاتے، قرآن کو
اہمیت نہیں دیتے، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن بھی شکایت کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن بولے گا۔ قرآن رمضان میں روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، تلاوت کرنے والوں کے لیے حق شفاعت بھی کرے گا کہ اللہ میں نے اسے بہت سے کاموں سے روکے رکھا رمضان میں یا دنیا میں جب تک رہا، عادت اگر ہے تلاوت کی تو نور نہ رہا۔ لیکن قرآن کو آپ اگرچہ نہیں سمجھتے ہیں، کچھ ترجمے درس قرآن علماء سے سمجھ لیا کہ یہ بھی ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے کو اگر کوئی درس قرآن مولانا نفیس صاحب جمعہ کے دن اس مسجد میں درس قرآن دیتے، وہی لے کے 5 6 7 آدمی بیٹھے رہتے ہیں۔ ہر کتاب سے پڑھ کے درس قرآن ہے، بڑی بڑی کتابیں، فضیلت کی کتابیں پڑھیے، فضائل اعمال پڑھیے، تبرکات پڑھیے، کتاب پڑھیے، لیکن اللہ کا کلام سمجھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس میں تو چند آدمی بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے ہمیں برکت حاصل ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ۔ اور قرآن کو اچھے طریقے سے لم یتغن لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو قرآن کو بنا کر کے نہ پڑھے، اچھی آواز میں اپنی آواز کو بنائیے اور پڑھتے وقت اس انداز سے پڑھا جائے گویا کہ میں اللہ کے سامنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، دل پر اثر محسوس ہو۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے جو بڑی مشہور کتاب ہے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، اس میں یہ فرمایا کہ ایک قرآن کو پڑھو، اے لوگ قرآن کو پڑھو۔ اس سے پہلے کہ ایک قوم آئے جو قرآن کو بڑا بنا کر کے، سنوار کر کے، سجا کر کے، حقوق کی رعایت کر کے، نون اور گنا صحیح کر کے پڑھے گی اور اس کا مقصد ہوگا دنیا کمانا۔ آج بڑے بڑے قرآن بلائے جاتے ہیں اور بڑا قرآن کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس حدیث کو سمجھ لیجیے۔ لاکھوں میں قاری صاحب بلائے جاتے ہیں صرف قرآن سننے کے لیے، آپ اس کے ہمیں شریک ہو رہے ہیں پیسہ دے کر کے۔ قرآن کو دولت کمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا کہ قرآن کو دولت کمانے کا ذریعہ مت بنا، لیکن یہ بھی حکم فرمایا کہ حفاظ کا اکرام بھی کر دو۔ اگر آپ کی مسجد میں کوئی قاری، کوئی حافظ رمضان بھر آپ کو تراویح میں قرآن سناتا ہے تو اس کی قدر کرو، اس کو نوازو۔ یہ جو حکم لگا دیا گیا ہے کہ پیسہ دینا حرام ہے، یہ پیسہ مانگنا حرام ہے، پیسہ دینا حرام نہیں ہے۔ یا تو ان کے حافظ سے کھاتے ہیں اور موقع ملے تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں حفاظ، اور ان کو جن کے بارے میں وعیدیں ہیں کہ قرآن کو سنوار کر کے مشق کر کے، مصر کے تو اندر یہ پورا رواج ہے، مصر کے قرآن بلائے جاتے ہیں اور مصر کے بڑے بڑے قاری دنیا میں خوب کماتے ہیں۔ پاکستان میں بھی چل رہا ہے، ہندوستان میں بھی یہ رواج ہو چکا ہے۔ قرآن کا مقابلہ، قرآن خوانی کا مقابلہ اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کو درست کرنے کے لیے، قرأت کو صحیح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے اور مستحسن قدم ہے۔ لیکن قرآن کو اس لیے پڑھتا ہے اچھی قرأت کی، اس سے ذریعے میرا نذرانہ طے کر لیتا ہے کہ میں 25,000 روپیہ لوں گا اور 1 گھنٹہ پڑھوں گا، اور واہ 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 واہ، یہ کرامت، یہ قرآن کا اس انداز سے کمانے کے لیے استعمال کرنا، یہ علامت ہے قیامت میں سے بتایا۔ قرآن کا کمانے کا ذریعہ بنانا، قرہ بنائے ہوئے ہیں، اور مسلم عوام اپنے بڑے بڑے جلسوں میں کسی بھی قاری کے ذریعے تبرک کے طور پر آپ تلاوت قرآن کرا لیجیے۔ آپ کے خیر آباد میں، محمد آباد میں، ولید پور میں، پورب جوار میں ایسے ایسی آواز والے قاری ہے جو سما پات دیں گے، اور آپ
जाते हैं मशहूर कारी को बुला रहे, मतलब क्या है? वो कमाने वाला कारी, कुरान को पेशा बनाने वाला कारी, आप उसका ताउन कर रहे हैं। और जो तरावी पढ़ दे रहा है उसको 10 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये हराम है, और जो हराम है उसमें ताउन कर रहे हैं। सोचिए जरा, नजराना उपवास को देना ये हराम नहीं है बल्कि देना चाहिए। ये भाइयों बड़े नुक्ते की बात है, गौर करने की बात है कि पैसा हम कहाँ लगाते हैं? उन बड़े बड़े जलसों में जहां पर बुलाए जाते हैं वो गाने वाले शुरा और गाने वाले कुर्रा, और जो कुरान हिफ्ज़ रख करके पूरे महीने में जो पढ़ता है उसको 10 रुपया भी देने के लिए आप तैयार नहीं है। क्यों? हराम है। देना हराम है या मांगना हराम है? समझ लीजिए अच्छी तरीके से, मैं ये कह रहा हूं देना हराम नहीं है, आप अपनी खुशी से दीजिए। हर मुसल्ली 100 रुपया आसानी से दे सकता है। एक शायर को 500 का इनाम दे देते हो तो उसी पर कमाने के लिए नाच पड़ता है, और एक हाफिज के लिए कुछ मिठाई भी खिला, इसके साथ ही बेचारे पीछे पड़ जाते हैं कि कुरान खत्म करो मिठाई भी खिलाओ। अभी रवाज कायम किया आपने? कोई सोचा है किसी ने? ये कुरान इसलिए नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान फहमी और कुरान को उसकी नियतों के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।